ہم درزی کے پاس جاتے ہیں نا کپڑے سلوانے کے لیے، اسے کہتے ہیں یہ بین اس طرح بنانا جیسے میں نے بنائی ہوئی ہے، یہ بازو اس طرح بنانا جیسے میرے کھلے بازو ہیں، پھر ساری چیزیں ہم اس کو دکھاتے ہیں، یہ جیب ادھر بھی رکھنا ادھر بھی رکھنا، سب اس کو بتا دیتے ہیں، ایک نقشہ، ایک صورت، ایک ماڈل، ایک نمونہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ بناتا ہے۔ اور ابداع کہتے ہیں جب کوئی نقشہ سامنے نہ ہو، جب کوئی نمونہ سامنے نہ ہو، جب اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو، اس کو ابتدا سے بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور انسانوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نقشہ، اس سے پہلے انسان موجود تھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 تا 119 آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ، نہیں، وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کل لہ قانتون، اور سب اس کے فرما بردار ہیں، بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرستش نہیں ہوگی۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 تا 119 کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی کئی خامیوں کا اور غلطیوں کا، لغزشوں کا اور اسی طرح خیانتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج انہی لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، انہی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے ان کی تردید کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد عیسائی بھی مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مشرک بھی مانتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی نصارہ یہ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے۔ اور مشرک لوگ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے لوگوں کا اور ان کے علاوہ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ بیٹے کی نسبت، اولاد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا دو وجوہات کی بنا پر غلط ہے، معیوب ہے۔ بیٹا غیر جنس سے ہو تو
تو انسان کے لیے عیب ہے. پہلی وجہ. بیٹا غیر جنس سے ہو تو انسان کے لیے عیب ہے، اور ہم جنس ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے. نہیں سمجھے؟ غیر جنس سے بیٹا ہو تو انسان کے لیے عیب ہے. انسان کا بیٹا پیدا ہو، وہ انسان نہ ہو، بکری کا بچہ پیدا ہو جائے، کسی اور جانور کا بچہ پیدا ہو جائے انسان سے، انسان کے لیے عیب ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جنس سے اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے. کیوں؟ جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی مشابہت اپنے والد کے ساتھ ہوتی ہے. وہ صفات جو والد کے اندر ہیں وہی صفات اولاد کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی خدائی میں عیب آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی خدائی میں عیب آتا ہے. تو دو وجوہات کی بنا پر کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اندر عیب لازم آ رہا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. مخلوق کے لیے اولاد جو ہے معیوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد یہ معیوب ہے. اولاد کیوں ہوتی ہے؟ نکاح یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اولاد کیوں ہوتی ہے؟ اولاد کہ انسان عاجز ہے، کمزور ہے. جب انسان بڑھاپے کو پہنچے گا، بیماری آئے گی، معذوری آئے گی، تو اولاد اس کی خدمت کرے گی. جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. نہ اللہ تعالیٰ پہ بڑھاپا ہے، نہ اللہ تعالیٰ پہ معذوری ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور دوسری بات کہ پیدائش باپ کے مادے سے ہوتی ہے، نطفے سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی باپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو خود پیدا کرنے والا ہے، خود پیدا کرنے والا ہے، خود پیدا کرنے والا ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو پھر ایسے بندے سے سوال کیا جائے تو بھی خود بخود بنا ہے؟ تو بھی خود بخود بنا ہے یا والدین کے اس میں دخل ہے؟ بھئی تو یہ پانی دے کے حوض دے وچ پانی دے ٹبڑے دے ٹبکی مار کے تے نہیں کہنا ہے یا ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی دنیا خود بخود بن گئی ہے اور تو خود بخود نہیں بنا. اتنی بڑی دنیا، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، دریا، زمین پہ کہیں پہ پتھریلی زمین ہے، کہیں پہ ریت ہے، کہیں پہ مٹی ہے، کہیں پہ پانی ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود بن گئی ہیں. اور انسان ماں باپ سے بنا ہے، پھر تیرے والد کو کس نے بنایا؟ بہرحال یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے، جو اس ہو جاتا ہے انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے. توجہ میری طرف رکھنا. انسان کے عقیدے میں خرابی آ جائے، عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں نقصان ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر دو نقصان ہیں، ایک تشبیہ اور ایک شرک کا. تشبیہ اور شرک کیا ہے؟ جو مخلوق کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ میں ماننا، مخلوق کی صفت اللہ تعالیٰ میں ماننا، اور شرک اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق میں ماننا. اب مخلوق کی صفت اللہ میں ماننا کیسے ہے؟ مخلوق کی صفت یہ ہے کہ اس کا باپ بھی ہوگا، اس کا بیٹا بھی ہوگا، اس کے ماں بھی ہوگی، بیماری بھی آئے گی، صحت بھی آئے گی، اس پہ اوپر تنگی بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، خوشحالی بھی آئے گی. اگر یہی مخلوق کی صفت اللہ تعالیٰ میں مانی جائے تو یہ تشبیہ ہے، یہ بھی عقیدے کے اندر خرابی ہو گئی. اور اگر اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ ان کو بندوں کے اندر مانا جائے تو یہ شرک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. یہ صفت انسان میں ماننا شرک آ گیا. اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے. یہ صفت انسان میں ماننا.
کسی فرشتے میں ماننا، کسی ولی میں ماننا، کسی نبی میں ماننا، کسی پیر میں ماننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت میں انسانوں کو شریک کرنا ہے، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، تمام چیزوں کے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس صفت کو انسانوں کے اندر ماننا یہ بھی شرک لازم آتا ہے۔ بہرحال یہ 2-3 مثالیں میں نے دے دی ہیں۔ تو جب انسان کے عقیدے میں خرابی آ جائے نا تو پھر معرفت الہی میں نقصان ہوتا ہے، اور پھر انسان شرک کے دلدل میں پھنسا چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب دن بدن فرقے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے عقیدے کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ کلمہ تو وہ بھی یہی پڑھتا ہوگا جو ہم پڑھتے ہیں، کلمہ تو قادیانی بھی یہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی جو ہے ایک قسم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ تو اس طرح کے ڈھکوسلے پیش کر کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے، ڈھکوسلے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اللہ کی صفت یہ ہے، توجہ میری طرف رکھیں، اللہ کی صفت کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ سے دیکھنے والے ہیں، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے سننے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ پھر ان صفات کو اگر انسانوں کے اندر مانا جائے گا تو بے شرک لازم آئے گا۔ اس طرح کئی اس طرح کے فرقے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوں گے بے شک، لیکن عقیدے کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ یہ جو میں نے بنیادی اللہ تعالیٰ کی صفات گنوائی ہے نا، ان صفات کے اندر ذرا برابر بھی انسان کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ اللہ ہے تو بس اللہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لا مثل لہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے، نہ نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ صفات عطا کی ہیں، انسانوں کی صفات الگ ہیں، انبیاء کی صفات الگ ہیں، اللہ کی صفات الگ ہیں، انبیاء کی صفات الگ ہیں، فرشتوں کی صفات الگ ہیں، الگ الگ صفات ہیں۔ تو یہ صفات پھر ان چیزوں میں اصل جو بات آ جاتی ہے، فرقے بن جاتے ہیں ان چیزوں میں جب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ہم کہیں کہ ہر جگہ سے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اب اس عقیدے کے اندر اللہ کی اس صفت کے اندر اگر کوئی بندہ ڈنڈی مار جائے اور کہے کہ نہیں فلاں پیر صاحب بھی ہر جگہ سے دیکھتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے، تو عقیدہ تو یہ نہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے۔ عقیدے کے اندر تو فرق آ گیا نا، اللہ کی صفت کے اندر بندے کو شریک کر لیا نا، پیر کو شریک کر لیا نا، ولی کو شریک کر لیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر بندہ شریک ہو گیا، تو یہ عقیدے کے اندر خرابی آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحانہ کا معنی مفسرین نے کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیہ اللہ من کل سوء، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے، کوئی برائی اللہ تعالیٰ کے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پھر انسان اور جو بندے کی آپس میں نسبت ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے اور بندے مملوک ہیں۔ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے اور بندے مخلوق ہیں، اللہ رازق ہے اور بندے مرزوق ہیں۔ رزق انہیں دیا جاتا ہے، دینے والا اللہ ہے، مالک وہی ہے کہ اس مالک کے بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ معنی سمجھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے اس کا معنی کیا کہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک اور منزہ ہے، ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے، کوئی قسم کا عیب اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو فرمایا کل لہ قانتون بل لہ ما فی السماوات والارض۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ پاک ہے، پھر دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہے بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ تمام تر بادشاہی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام تر چیزیں زمین و آسمان کی اللہ تعالیٰ کی۔
حقیقت میں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، بعض چیزیں مجازن ہماری ہو جاتی ہیں، مجازن۔ یہ زمین ہے، یہ جو زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں، فلاں پلاٹ کس کا پڑا ہوا ہے، یہ پلاٹ کس کا ہے، فلاں بندے کا ہے، اور پھر ادھر ہم کہتے بھی ہیں کہ ساری زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ مجازن ہوتا ہے، عارضی طور پر ہوتا ہے۔ بس جیسے سانس نکلی اس کا پلاٹ ختم، اب وہ رسا میں تقسیم ہو رہا ہے، وہ رسا میں تقسیم ہو گیا، وہ رسا کی سانس نکلی، رہ گیا، یہ رہ جائے گا سب کچھ۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے، مجازن عارضی طور پر انسان کا۔ بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، عارضی طور پر ملکوں کے اندر بادشاہت لوگوں کو مل جاتی ہے، اور پھر اسی بادشاہت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اور حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن، قرآن کریم کی تفسیر کے اندر ہے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو کہیں گے کہ سور پھونکو، وہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ مر جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ وہ تکبر کرنے والے بادشاہ کہ جن کے پاس کرسی آ گئی، عہدہ آ گیا، اور فرعون بن گئے اور مظالم ڈھانا شروع کر دیے، قیامت کے دن زبان پر لفظ نہیں لا سکیں گے کہ ہم بادشاہ تھے، ہم بادشاہ ہیں۔ جواب کہیں سے بھی نہیں آئے گا۔ کیسے جواب آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے روح کھینچ لی، انسان تو زمین پہ چل رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، 5 فٹ کا قد ہے، 6 فٹ کا قد ہے، بہت کچھ سمجھتا ہے، صرف روح سانس نکلنے کی دیر ہے، فوراً زمین پہ آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلتے پھرتے انسان گر جاتے ہیں، بیٹھا ہوا انسان گر جاتا ہے، ابھی کچھ منٹ پہلے وہ چل رہا تھا، صرف سانس ہی نکلی ہے، روح ہی نکلی ہے، گر گیا۔ یہی اوقات ہے بندے کی۔ بلکہ اس سے بڑھ کے دیکھیں کہ انسان کی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا چلا جانا تو انسان کی دلی تکلیف میں ہو جاتا ہے۔ یہی اوقات ہے انسان کی۔ صرف ایک دانت کے اندر اللہ تعالیٰ درد پیدا کر دینا تو اس درد کی وجہ سے انسان رات کو سو نہیں سکتا۔ یہی اوقات ہے بندے کی۔ پیٹ کے اندر درد ہو جائے، انسان سو نہیں سکتا، سوئے نا اپنی مرضی سے، کیوں نہیں سو سکتا؟ یہی اوقات ہے بندے کی۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے؟ جواب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی ہے جو واحد بھی ہے، قہار بھی ہے۔ تو بادشاہت ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ پھر فرما برداری، اطاعت، احکام کو ماننا 2 طریقوں سے ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جن کو کہتے ہیں احکام تشریعی، شرعی احکام، اور کچھ احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں جن کو کہتے ہیں احکام تکوینی، تکوینی احکام۔ شرعی احکام میں بعض انسان مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے۔ تکوینی احکام میں ماننا اور نہ ماننا نہیں ہے، وہاں پہ بندہ مجبور ہوتا ہے۔ اب شرعی احکام کیا ہیں؟ روزہ ہو گیا، نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گیا، حج ہو گئی، جہاد ہو گیا، تبلیغ ہو گئی، اس طرح یہ جو عبادات ہیں، صدقہ وغیرہ ہو گئے، عشر وغیرہ ہو گئے۔ ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ کمزوری کر لیتا ہے، نماز کے اندر سستی کر لی، روزہ چھوڑ دیا، قضا کر دیا، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے اندر یہ سستی کر رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ تشریعی احکام ہے، اس کے اندر بندہ سستی کر سکتا ہے، آگے پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ چھوڑ سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے بس کی بات ہے، یہ نہ سمجھنا کہ چھوڑ سکتا ہے بس اجازت ہے، یعنی گناہ ہوگا چھوڑے گا تو۔ اور کچھ ہیں تکوینی احکام، تکوینی احکام کے اندر بندے کا بس نہیں چلتا۔ بیماری آ گئی تو بندہ نہیں کہہ سکتا میں بیمار نہ تھیندا، اب یہ کہہ سکتا ہے بندہ؟ موت آ گئی تو بندہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں 5 منٹ لا جیندا راساں۔ یہ تکوینی احکام ہے۔ جب اس کا وقت پورا ہو چکا ہے تو مرے گا، بچ نہیں سکتا۔ جب اس کی قسمت میں بیماری لکھی جا چکی ہے، بیمار ہی رہے گا۔ اب کوئی بندہ بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس دوست اس کی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، قسم قسم کے تحفے لا رہے ہیں، اور ہمارے تحفے تو بس وہ پیپسی کی بوتل ہوتی ہے، 7 اپ کی بوتل ہوتی ہے، ڈیو کی بوتل ہوتی ہے، وہی ہم نے تحفہ اور بیمار پرسی کے لیے وہی لے جانا ہے۔ دھند کیوں نہ شروع ہوئی اساں وہ پیپسی تے ڈیو تے پیپسی نے ہونے 7 اپ نے ہونے۔ ارے دیکھا کریں مریض کو، دیکھا کریں موسم کو، دیکھا کریں مریض کے حالات کو، دیکھا کریں۔ یہ چیزیں کولڈ ڈرنکس تو ویسے صحیح بندے کو بیمار کرتی ہیں، اور بیمار بندے کے پاس آپ لے کر جا رہے ہیں۔ بیمار بندہ ہے، اس کے پاس آپ دودھ لے جائیں، ڈبل روٹی وغیرہ لے جائیں، بسکٹ لے جائیں، کیک لے جائیں، ورنہ جس 150 روپے کی آپ نے
بوتل خریدنی ہے وہی 150 روپیہ اس کے ہاتھ میں دے دیں، کوئی بسکٹ گنے چاہے ڈبہ روٹی گنے چاہے کیش گنے چاہے. کیوں شرماتے ہیں ان چیزوں میں؟ ہم 100 روپے کی بوتل لانے میں نہیں شرماتے، 200 روپیہ دینے میں شرماتے ہیں. اس کو دے دینا جو اس کی ضرورت. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہ ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، جس چیز کی اسے ضرورت ہو وہی چیز اس کو دیا کریں. تو یہ رواجات ختم کیے جائیں. اسی طرح ہمارے شادی کے موقع پہ ہوتا ہے ہار. آج کل تو میرے خیال میں 200 کا ہار خریدیں تو اس کے اندر 70 روپے یا اس طرح 100 سے بھی تھوڑے پیسے ہوتے ہیں. اب کیا فائدہ؟ بس رواج پورا کر رہے ہیں نا. یہی 200 روپے اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس کا کام ہو جائے گا. تو بہرحال میں مثال دے رہا تھا، اگر ایک بندہ بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس قسم قسم کے تحفے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت دینا چاہتا ہے، اور وہ بندہ کہے کچھ دن میں بیمار رہوں تحفے اندر ٹھیک لگوائیں جائیں. اب وہ یہ کر سکتا ہے کہ کچھ دن مزید میں بیمار ہوں؟ جب اللہ تعالیٰ صحت دینے پہ آ گئے تو اس کی مرضی نہیں چلتی. جب اللہ تعالیٰ بیماری دینے پہ آ جائیں تو اس کی مرضی نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ موت دینے پہ آ جائیں تو اس کی مرضی نہیں چلتی. انہیں کہتے ہیں تکوینی احکام. تکوینی احکام میں انسان کی مرضی نہیں چلتی. تشریعی احکام میں انسان مرضی کرے گا، خلاف ورزی کرے گا تو گناہ گار ہوگا. مرضی چل سکتی ہے، خلاف ورزی ہوگی تو گناہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو اگلی صفت ہے، تیسری صفت، کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ابداع، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے. ابداع عربی کے اندر اس چیز کو کہتے ہیں جب کسی چیز کو بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نمونے کے بنایا جائے، اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ نہ ہو. ہم درزی کے پاس جاتے ہیں نا کپڑے سلوانے کے لیے، اسے کہتے ہیں یہ بین اس طرح بنانا جیسے میں نے بنائی ہوئی ہے، یہ بازو اس طرح بنانا جیسے میرے کھلے بازو ہیں. پھر ساری چیزیں ہم اس کو دکھاتے ہیں، یہ جیب ادھر بھی رکھنا، ادھر بھی رکھنا، سب اس کو بتا دیتے ہیں. ایک نقشہ، ایک صورت، ایک ماڈل، ایک نمونہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ بناتا ہے. اور ابداع کہتے ہیں جب کوئی نقشہ سامنے نہ ہو، جب کوئی نمونہ سامنے نہ ہو، جب اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو، اس کو ابتدا سے بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور انسانوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نقشہ، اس سے پہلے انسان موجود تھا؟ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا، چوتھی صفت جو اللہ تعالیٰ کی بیان ہو جائے. واذا قضى امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کا ارادہ کرتے ہیں، یقول له کن فیکون، تو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یہاں کن کا لفظ محض تعبیر کے لیے، سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا. یہ ہو جا کہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، جب ارادہ کر لیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. یہ ہمارے لیے کہ ہم کسی بندے کو حکم دے کہ یہ کام کر تو اس کے بعد وہ بندہ کام کرے گا. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں دیتا. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیا کرتے تھے، معجزات طلب کیا کرتے تھے، نت نئے نئے فرمائشیں کیا کرتے تھے. اگر آپ اللہ کے نبی ہو، موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا نا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اتنے تک ایمان نہیں لاتے جتنے تک آپ کے خدا کو، اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی آواز سن لی جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. کہنے لگے ہمیں کیا پتہ جن کی آواز ہے، کسی فرشتے کی آواز ہے، کسی انسان کی آواز ہے، کسی جانور کی آواز ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے ذریعے مار دیا، مر گئے 70 کے 70 سردار. بہرحال اس کی تفسیر گزر چکی ہے پیچھے. تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی کہتے تھے، کہتے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کرے یا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نشانی دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ تھے نا انہوں نے بھی اس طرح باتیں کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس سے پہلے جو گزرے وہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے. حالانکہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نشانیاں دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں، معجزات الگ، عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات الگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات الگ. میں آگے جا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا ذکر کروں گا. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. یعنی جس طرح کے سوچ، جس طرح کے خیالات، جس طرح کے اعتراضات ان لوگوں کے ہیں، ان کے جو آباء و اجداد تھے اور پچھلے جو کافر گزر چکے ہیں ان کے بھی اس طرح تھے. اور میں درمیان میں ضمناً ایک بات کہوں،
کہ کافر یہ لوگ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الکفر ملۃ واحدہ، سارے کے سارے کفار ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی گروہ ہے۔ یہ ہمیں دکھانے کے لیے ہوتا ہے ایران امریکہ کو دھمکیاں دیتا ہے، فلاں فلاں کو دھمکیاں دیتا ہے، یہ ان کے عارضی مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے کفار۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں ایران امریکہ کا دشمن ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو غلط ہوئی نا، تو زیادہ سمجھدار ہے۔ الکفر ملۃ واحدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ سمجھتا ہے نا۔ تو کافر سارے، ہاں حدیث شریف کے اندر یہ اس سے بڑھ کر بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں پہ، سارے کفار مسلمانوں پر اس طرح اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر جمع ہو جائیں گے جس طرح بھوکا بندہ دسترخوان پہ جمع ہو جاتا ہے اور کھاتا ہے۔ بھوکا بندہ ہو نا اور آپ نے کھانا کھایا تو اس کو بلائیں، جلدی جلدی آئے گا اور جلدی جلدی کھائے گا۔ تو اس طرح کفار مسلمانوں پہ آ جائیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دو چیزیں ان میں ہوں گی۔ پہلی چیز حب الدنیا، نمبر 2 وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ دو چیزیں جب مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی تو کفار مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ آج نہیں دیکھ رہے آپ وہ فلسطین جو کہ وہ اسرائیل جو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، 4 کفار کے ممالک نے اس کو حکومت بنا کر دی ہے، وہی اسرائیل کھڑا ہو کر پوری دنیا پہ بدماشی کر رہا ہے اور پوری دنیا کو اپنے دانت دکھا رہا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ اس کو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اگر میں سمجھانے کے لیے کہوں، جیسے ہم اپنی پوری درابن کو یہ پاکستان تصور کر لیں اور ہمارا یہ کوٹھا لداد یا کوٹھ لالو اس کو اسرائیل تسلیم کر لیں، اسرائیل کے ساتھ مثال دے دیں کہ جس طرح اسرائیل کا نقشہ ہے اس سے بھی چھوٹا ہے اسرائیل کا نقشہ، اس سے بھی تھوڑی تعداد ہے اسرائیل کی، اور پھر 34 اسلامی ممالک اور پھر اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں، چلو بھر پانی میں ڈوبنے برنے کے مترادف ہے۔ کہاں گئے ہمارے وہ کلمے، کہاں گئے ہمارے وہ نعرے؟ آپ مجھ سے زیادہ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جس کی عمر 6 سے 7 سال ہے، 8 سال ہے، اس کی بہن زخمی ہے اور صرف اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور وہ اپنی بہن کے قریب آ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ۔ اپنی بہن کو وہ کلمے کی ترغیب دے رہا ہے۔ یہ جمعے کے دن ایک بندے کا بیٹا، زخمی بیٹا تھا، وہ ہسپتال کے اندر تھا فلسطین کے اندر، اور اس نے ڈاکٹر سے پوچھا میرا بیٹا بچ جائے گا؟ ڈاکٹر نے کہا امید ہے آپ کا بیٹا بچ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کچھ دیر میں بعد آیا، نہ میرا بیٹا تھا، نہ ڈاکٹر تھا، نہ ہسپتال تھا۔ کہاں گئے مسلمانوں کی غیرت؟ کہاں گئے مسلمانوں کے وہ میزائل؟ کہاں گئے مسلمانوں کی وہ طاقتیں؟ یہ کب کام آئیں گی؟ صرف دکھانے کے لیے سال کے سال ہم دکھائیں گے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ صرف ایک اسلامی ممالک نہیں ہے، کتنے اسلامی ممالک ہیں، اور حد تو یہ ہوگی کہ جو لوگ امداد کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے۔ قطاروں کی قطاریں سعودیہ سے، پاکستان سے، ترکی سے دوائیاں اور اسی طرح خوراکیں اور اسی طرح کپڑے وغیرہ، راشن، وہ انہوں نے کنٹینروں کے اندر وہاں پر پہنچا دیا ہے، لیکن آگے وہ گیٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن روز محشر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلا رہے ہوں گے حوض کوثر پہ، یہی معصوم بچے اگر ان حکمرانوں کے گریبان پکڑ کر کہیں یا رسول اللہ ہمارے اوپر بارش ہو رہی تھی بمبوں کی، ابھی جیسے موسم ہے نا، ابھی تو سردیاں شروع بھی نہیں ہوئی، اس موسم میں آپ بارش میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اور پھر جیسے یہ پرسوں جالا بارش شروع تھی، باہر بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی نامے کو سردیاں جو سرد و تلک سی پہاڑ تھی، ویسی قربان جاؤں ان کے ایمان پر جو بموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بموں کی برسات ہو رہی ہے، میزائلوں کی اور ایسے میزائل پھینکے جا رہے ہیں، فاسفورس بم، کہ خالی اگر بم وہاں پہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ پھٹ جائے نا تو اس کا دھواں بھی انسان کو موت دے دیتا ہے، اتنی زہریلی گیس ہوتی ہے اس کے اندر۔ سارے کفار اکٹھے ہو چکے ہیں، امریکہ وہاں سے کتنے ہزار کلومیٹر سے یہاں پہ آ رہا ہے اور اس فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے، اور قریبی ممالک، مصر والوں نے گیٹ بند کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگ تعاون کے لیے نہ چلے جائیں۔ بہت افسوس کی بات ہے
بہت افسوس کی بات، کہاں گئے مسلمان، کہاں گئی؟ یہ کل کی بات ہے، ایک نوجوان کو، ایک چھوٹے سے بچے کو، 13 سے 14 سال کا بچہ تھا، سارا خاندان اس کا شہید ہو گیا، ایک ہی بچ گیا، اور وہ نعرہ لگا رہا تھا کہاں ہیں مسلمان، کہاں ہیں اہل عرب، کہاں ہیں بچانے والے؟ یہ باتیں بعض دفعہ میں کس سے لگتے ہیں، کس سے لگتے ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر ایک فوتگی ہو جائے نا تو سارے گھر میں نعرے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا بھائی مر گیا۔ ایکسیڈنٹ میں ایک بندہ چلا جائے سارے رو رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ چلا گیا، ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، بتا کر تو جاتا، قسم قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ جب انسان کے اوپر گزرتی ہے پھر پتہ چلتا ہے، اور سارا گھر انسان کا شہید ہو جائے، ایک بندہ بچ جائے، اب بتائیں اس کے بعد قیامت اور آئے گی؟ قیامت اس کے بعد اور آئے گی؟ چھوٹے سے معصوم بچوں کو پکڑ کر اسرائیلی فوج گرفتار کر رہی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو انسانیت کے حقوق کے نعرے دعوے کرتے ہیں کہ انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ اب معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ تو بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کافر سارے کے سارے ایک ہیں۔ ہمارے بعض نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران تو سب ممالک سے آگے ہے، ہم انہیں کافر کافر کہتے ہیں، شیعوں کو مختلف قسم کے نام دیتے ہیں، اور انہوں نے حمایت کر دی ہے، اور وہ اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف اور فلسطین کے حق میں لڑ رہے ہیں۔ وہاں کے مجاہدین سے پوچھیں، فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں کہ حزب اللہ کہاں پہ لڑ رہی ہے؟ یہ تو بارڈر کے اندر بھی نہیں ہے، یہ تو فلسطین سے باہر ہیں، فلسطین سے باہر وہ میزائل پھینک رہے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اپنی انگلی کٹوا دے اور کہے میں بھی شہید تھی یہاں، اس کی مثال تو ایسے ہے۔ وہ تو فلسطین سے باہر ہیں، فلسطین کے اندر بھی نہیں لڑ رہے۔ البتہ فلسطین کے مجاہدوں نے اپنے سرنگیں بھی بنائے ہوئے ہیں، اپنا اسلحہ بھی اکٹھا کیے ہوئے ہیں، جو ان سے ہو سکتا ہے وہی کر رہے ہیں۔ یہ صبح سویرے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک معصوم بچہ تھا، معصوم بچہ 7 8 9 سال کا اتنا ہوگا، 4 فوجی اس کے سامنے اسلحے سے لیس کھڑے ہوئے تھے، اسرائیلی فوجی، اور پہلے اس نے اپنے مکوں کے اشارے سے ان کو پیچھے کیا، پھر اس نے پتھر اٹھائے، پتھر ان کی طرف پھینک رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ویڈیو فیس بک پہ موجود ہے، 4 5 فوجی اس نے اپنے پتھروں سے بگائے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اسلحہ نہیں ہے ان کے پاس، اسلحہ ہے، جدید اسلحہ ہے، اور اس نے پتھر اٹھائے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ ایک ایمان کی دعوے ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں۔ اور سب سے ہماری جو کمزوری ہے نا، بعض لوگوں میں کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو، آپ بیان بھی کرتے ہو، اور اسی طرح اظہار یکجہتی بھی کرتے ہو، ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہو، آؤ نا جہاد فرض کرتے ہو، آؤ۔ یہ تو میں نے اس دن جلوس کے اندر بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے راستے کھول دو، ہم نکلتے ہیں۔ کون نہیں نکلتا؟ جب یہ منظر ہمارے سامنے آئیں گے تو کوئی بندہ ہے جو گھر کے اندر بیٹھے گا؟ ایسے موقع پہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کو، کوئی ماں، کوئی بہن کفار کے گرفتاری میں آ جائے اور وہ مدد کے لیے پکارے، جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، نماز کی طرف فرض ہو جاتا ہے، پھر ماں باپ سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، پھر ہمارے ہاں سامنے وہ یہ قانونی رکاوٹیں کچھ بنی ہوئی ہیں، سرحدیں بنی ہوئی ہیں، بغیر پاسپورٹ کے نہیں جا سکتے۔ اب تو پاسپورٹ بھی ختم ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں نے لے لیے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو چندہ جمع کرانے کے لیے گئے، کچھ تعاون کے لیے گئے، کچھ کس کے لیے گئے، پاسپورٹ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال ابھی بھی شاید کل، بلکہ شاید نہیں یقیناً، ہمارے درابن کے علماء نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ فلسطینی عوام کے لیے چندہ کریں گے، اور یہی چندہ جامعۃ الرشید کراچی کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے ان تک پہنچائیں گے، پھر جامعۃ الرشید سے ترکی جائے گا، ترکی سے پھر وہاں پہ فلسطین پہ پہنچے گا یہ چندہ۔ کل ہر جامع مسجد میں یہ چندے کے لیے وہاں پہ بندے بھی کھڑے ہوں گے اور اعلان بھی کریں گے۔ تو آپ اپنے گھروں کے اندر بھی ترغیب دیں، اپنے دوست آپ کو بھی بتائیں۔ ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے نا، ہر بندے کی جہاد کا شوق ہوتا ہے کہ میں جاؤں، جہاد پہ جاؤں۔ ہمارا 1 روپیہ وہاں پہ بھی چلا گیا نا تو 7 لاکھ کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ 1 روپے کا ثواب، 7 لاکھ کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، 1 روپے کا، جو وہاں پہ مجاہدین تک پہنچے گا۔ تو بہرحال کم از کم ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے رکاوٹیں بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ کفار ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ظاہراً کچھ دکھاوا اور ہوتا ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً جو صاحب یقین لوگ ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش کھجور کے سامنے صحابی کو بیچتے ہیں کہ اس کے نیچے چادر پکڑو اور اس سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور مانگ رہے ہیں، خوش کھجور سے کھجوریں گرنے لگتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا۔ اس سے بڑھ کر نشانی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ لگایا، وہ سانپ نے جو ڈسا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو شفا مل گئی۔ ہمارے یہاں کسی بندے کو سانپ ڈس لے تو یہاں پہ علاج نہیں ہوتا، پورے شہر میں، پوری تحصیل میں علاج نہیں ہوتا، ڈیرہ اسماعیل خان لے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ بچ جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے اندر ایک گوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یہاں پہ چھپائی ہوتی ہے، یہاں پہ یا کسی جنبیل کے اندر، کہتا ہے رسول اللہ اگر اس گوہ نے آپ پر ایمان لے آیا یا آپ کی کس کی گواہی دے دی، نبوت کی گواہی دے دی، تو میں بھی ایمان لاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں، صحابہ رسول کہتے ہیں کہ وہ گوہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہم اس کی باتوں کو سمجھ بھی رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا، اس سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ تو اس گوہ نے کہا انت رسول اللہ و خاتم النبیین، تو اللہ کا رسول ہے اور آخر نبی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ نہیں ہے؟ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پہ کھجور کے وہ جو کیا تھا، تنا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب نیا ممبر بنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تو اس سے رونے کی آواز آئی۔ کھجوروں سے رونے کی آواز آتی ہے، کھجور خجیہ نے مونڈھا کو آواز نہیں کرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے، لیکن جو نہ ماننے پہ آئے تو اس کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے بہت سی نشانیں بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ سوال نہیں کیا جائے گا۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا، دوزخیوں کے راستے پہ چلتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بندہ دوزخ میں کیوں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔